السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں ہے، حالانکہ اس سے پہلے حق بات ان کے لیے واضح ہو چکی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم عفو و درگزر سے کام لو، ان کو جانے دو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی حکم آ جائے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم نیکی اور بھلائی آگے بھیجو گے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین انداز میں پالو گے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 109 اور 110 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتلا دیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی جو یہ آیتیں ابھی چل رہی ہیں، جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے فکر کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو، ان کی سوچ کو کنڈیم کیا ہے، اس کا رد کیا ہے، اس کو غلط بتلایا ہے، اور کہا ہے کہ یہودی اپنے روش کو چھوڑ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک فکر کی، ان کی ایک سوچ کی تردید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا۔ دراصل یہ جو دونوں آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو یہودیوں کا طریقہ، اہل کتاب میں جو کافر ہیں ان کا طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے شدید دشمنی اور بہت ہی زیادہ حسد رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو معلوم ہے کہ مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق ہیں، اور ان کی فضیلت بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اسلام اور ایمان کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو، ان کو معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ سامعین اکرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ بن کعب بن مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا جو شاعر تھا، اور اپنے شعر کے اندر جب وہ شعر بیان کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتا تھا، اسی لیے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ حالانکہ حق ان کو معلوم ہے، لیکن ان کے دل میں جو حسد ہے اس کو سامنے رکھ کر کے وہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ضحاک سے، امام ضحاک سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ایک رسول نبی امی آئے اور یہودیوں کو، اہل کتاب کو، ان کے رسولوں، ان کے کتابوں اور کتاب کی آیات کے بارے میں سب کچھ صحیح بتلایا، اور ان کے رسولوں کی، ان کے کتابوں کی، اور کتابوں کے اندر جو آیات ہے اس کی بالکل اسی طرح سے تصدیق کی جیسا کہ یہودی اہل کتاب تصدیق کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حق بات کو ان کے سامنے بالکل کھول کر کے بیان کر دیا. جو صحیح بات ہے، جن باتوں پر عمل کرنا ہے، جن باتوں کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنانا ہے، ان تمام باتوں کو بالکل کھول کر کے بیان کر دیا اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. لیکن ان کے دل کے اندر جو حسد تھا، جو دشمنی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی سرزنش کی، ان کی ملامت کی، انہوں نے جو انکار کیا اس کی تردید کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قرآن کریم اور پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو عزت سے اور شرف سے اور فضل سے نوازا. محترم سامعین کرام، ربیع بن انس ایک بہت بڑے مفسر ہیں رحمہ اللہ، امام ہیں، امام ربیع بن انس رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو یہ ہے کہ حسدم من عند انفسہم، من عند انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سے جو حسد نکل رہا ہے، ان کے دل سے جو حسد نکل رہا ہے، اسی لیے انہوں نے انکار کیا. یعنی مسلمانوں کے خلاف دل میں انہوں نے حسد پیدا کر دیا. آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق بات ان کو معلوم ہے. ان کو کیا معلوم ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. اور یہ بات انہوں نے کہاں پائی؟ اپنی کتاب توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، برحق رسول ہیں، جاننے کے بعد بھی انہوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے نہیں ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنو اسماعیل سے ہیں، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاعفوا واصفحوا، ایک کام کرو، اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے ان کو معاف کر دو، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو، درگزر سے کام لو. سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو حکم تھا وہ ابتدائی اسلام میں تھا، جب مدینے کے اندر ابھی نئے تھے. یہ جو حکم ہے بعد میں منسوخ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے اندر ہی سورۃ التوبہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 5 فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی کہیں پاؤ مشرکین کو قتل کرو. کیا مطلب؟ یعنی جب بھی وہ تمہارے لیے تم سے جہاد کرنے کے لیے آئے، جب بھی تم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آئے، جب بھی تم کو تمہاری بستیوں سے نکالنے کے لیے آئے، جب بھی وہ تم پر ظلم کرے، پھر تم بھی ان کو مت چھوڑو، تم بھی ان کو قتل کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر علی ابن ابی طلحہ سے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو، یہ منسوخ ہو گیا اور بعد میں جہاد کا حکم نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آگے کیا فرمایا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یعنی ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم خود سے آ جائے. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشرکین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے جو بھی تکلیف پہنچتی تھی، آیت کے حکم کے مطابق معاف کر دیا کرتے تھے، ہمیشہ معاف کر دیتے تھے. جب بھی وہ کوئی تکلیف پہنچاتے معاف کر دیتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی آیتیں نازل کی کہ اب جنگ کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے جنگ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ اور جہاد کے ذریعے سے بڑے بڑے کفار و مشرکین کے جو سرغنے اور سردار تھے ان کو خاک و خون میں تڑپا دیا. سامعین اکرام، دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے یہودیوں کو سیدھی راہ دکھلانے کے لیے، ان کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، وہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور بعد میں جو آخری آیت ہے اس میں خاص طور سے مسلمانوں کو حکم دیا. مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم نیکی اور بھلائی کر کے آگے بھیج دیتے ہو اللہ کے یہاں، اس کا اجر و ثواب تم اللہ کے یہاں پاؤ گے. کیا مطلب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ایسے اعمال انجام دو جو تم کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے. ابھی دنیا گزارنے کے لیے تو روزی روٹی کر لو، لیکن اعمال ایسے انجام دو
جو تم کو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. ایسے اعمال انجام مت دو کہ دنیا میں تو تم کو فائدہ ہو جائے آخرت میں فائدہ نہ ملے. ایسے اعمال انجام نہ دو. اور ایسے اعمال کیا ہیں؟ ایسے اعمال ہے نمازوں کو قائم کرنا. 5 وقت نمازوں کو قائم کیجیے. 5 وقت نمازوں کو قائم کیجیے. الحمدللہ محلے میں مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، کان میں آواز بھی جاتی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ آئیے نماز پڑھنے کے لیے. دن میں اگر آپ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں کوئی بات نہیں، مغرب میں آ جائیے، عشاء میں آ جائیے، فجر میں آ جائیے. اللہ نے کیا کہا؟ وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کیا مطلب یہ کہ جب آپ نے اذان کی آواز سنی تو آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز قائم کرنا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی نافرمانی کرنے والے ہیں. ابھی اذان ہوگی اس کے باوجود گھر میں رہیں گے، سوئے ہوئے رہیں گے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ نافرمانی ہو رہی ہے، بہت بڑی نافرمانی ہو رہی ہے. اور ایسا عمل نہیں ہم کر رہے ہیں جو ہم کو آخرت میں فائدہ پہنچائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نمازوں کو قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، اس کے علاوہ جو دوسری خیر و بھلائی کے کام ہے، دوسرے نیکی کے کام ہے، اس کو انجام دیجیے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو کچھ تم نیکی اور بھلائی اللہ کے بارگاہ میں بھیجو گے اس کا بہترین اجر و ثواب تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پالو گے. نماز پڑھ رہے ہیں ضائع نہیں جائے گا، روزہ رکھنے ضائع نہیں جائے گا، سچ بول رہے ہیں ضائع نہیں جائے گا، سچائی کو اختیار کر رہے ہیں ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا. حق کی حمایت کر رہے ہیں، صحیح بات بول رہے ہیں، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جتنی بھی نیکی کے کام ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہر ایک کا اجر و ثواب دے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا. اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دے گا. اس کا بھی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ قیامت. ابھی اذان ہوئی، آپ نے نماز نہیں پڑھا، اپنے گھروں میں سوئے رہ گئے، اس عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کو بھی باقی رکھے گا. اور اس کا بھی جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے دے گا. اس لیے اللہ نے کہا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو کچھ تم بھیجتے ہو اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے. نیکی بھیجو گے نیکی پالو گے، نافرمانی بھیجو گے نافرمانی کا تم بدلہ جو ہے وہ پالو گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ بما تعملون بصیر. تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ حضرت دیکھتی کہ نہیں دیکھتی ہے بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ٹائم میں دیکھ رہا ہے تم کو. تم سنگل ہو، تنہا ہو، اکیلے ہو، پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تم دل میں کیا سوچ رہے ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. انسان اپنے دل میں جو سوچتا ہے اللہ اس کو بھی سمجھ لیتا ہے. آنکھوں سے جو اشارے کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. چھپ کر کے جو کام کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ بما تعملون بصیر. تمہارے تمام اعمال کو، تمہارے تمام حرکات کو، تمہاری سوچ و فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کام انجام دو، فرما برداری والے کام انجام دو، اچھی کام انجام دو، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو بہترین اجر و ثواب مل سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.